الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کا فرمان ہے وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تمہیں ہنسی آتی ہے، تمہیں رونا نہیں آتا، ہنستے بہت ہو، وَلَا تَبْكُونَ، مگر تم روتے نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو جگہ ملے گی، اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے رجل، وہ آدمی، ذکر اللہ خالیا، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اس کے احسانات کو یاد کرتا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرتا ہے۔ اللہ مجھ سے میری زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، دولت کے بارے میں، علم کے بارے میں اگر پوچھے تو میں کیا جواب دوں؟ یاد کرتا ہے، ففاضت عیناہ، اس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ تو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے آنسو بہانے والے اللہ کے نزدیک بہت محبوب۔ ہر کوئی روتا ہے، بیوی روتی ہے کہ شوہر میری خواہش پوری نہیں کر رہے، شوہر روتا ہے کہ بیوی بہت ستاتی ہے، پریشان کرتی ہے، لیڈروں کے پاس جا روتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، انا سا میری تکلیف ہے، نوے دے اڑوے، جا کے آنسو بہاتے ہیں، وہ بھی رو رہا ہے۔ تجارت کا نقصان ہوا تو روتے ہیں، مال چوری ہو گئی تو روتے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا تو روتے ہیں، بیمار ہو گئے تو رونا آتا ہے، ایک نمبر کم آ گیا تو روتا ہے بچہ بچی، نوکری نہیں ملی، انٹرویو میں کامیاب نہیں ہوئے تو رونے لگتے ہیں۔ تو روتے تو سبھی ہیں، مگر تنہائی میں رونا، اللہ کو یاد کر کے رونا، جنت کے طلب میں رونا، جہنم کے خوف سے رونا، یہ کتنے لوگوں کا آتا ہے؟ کتنے لوگ تنہائی میں آنسو بہاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواہش کی کہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن آپ پر نازل ہوتا ہے اور آپ ہمیں پڑھ کر سناتے ہیں، کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں سننا چاہتا ہوں، سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پڑھ کر سنا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غور سے سنتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ پر پہنچے، کون سی آیت؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جیسے آیت پر گزرے کہا کہ رک جاؤ،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت جھوم کر رہے تھے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رک جاؤ، رک گئے اور سر اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری. کیا اس کا مطلب؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس وقت کیا حالت ہوگی، کیا منظر ہوگا. ہر فرقے سے، ہر قوم سے، ہر جماعت سے ہمیں، ہر قوم سے، ہر جماعت سے ہمیں گواہ کو کھڑا کریں گے. پوچھیں گے آپ خاندان کے بڑے ہیں، تم نے کیا کیا خاندان کے لیے؟ آپ عالم دین ہیں اپنے خاندان کے، کیا کیا تم نے اپنے خاندان کے لیے؟ آپ گاؤں کے بڑے تھے، کیا کیا تم نے گاؤں کے لیے؟ ہر ایک سے پوچھو گی. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی ان تمام گواہوں پر آپ کو ہم گواہ بنائیں گے. کیا تم نے میرا پیغام ان تک پہنچا دیا؟ کیا تم نے جو کتاب میں نے نازل کی اس کتاب کو تم نے پڑھ کر سنایا؟ کیا ہوگا اس وقت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دہی کی احساس سے اللہ کے سامنے یہ سوال ہوگا میں کیا جواب دوں. اس تصور سے آنکھوں سے آنسو گئے. کیا یہ احساس ہمارے اندر ہے؟ رمضان کا مبارک مہینہ گزر گیا، اب یہ کیا 2 دن باقی ہیں. کیا کبھی تنہائی میں ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلے؟ کیا تنہائی میں ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلے؟ اگر آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں تو مبارک لوگ ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. اگر آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے ہیں تو پھر اپنی ایمان کا جائزہ لینا ہے، ہمیں اعمال کا جائزہ لینا ہے. یہ نمازیں کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ یہ روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ یہ قرآن کی تلاوت کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں کس کے لیے مانگتے ہیں؟ کیا اخلاص کے ساتھ مانگتے ہیں یا ایسے الفاظ ہیں؟ جائزہ لینا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرمائے، دلوں میں نرمی پیدا فرمائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.